چنانچہ وہ معصوم دودھ پیتا بچہ مولانا کے قدموں میں ڈھیر کیا جانے لگی۔ مولانا نے کہا بی بی سنو، سب سے پہلے اللہ کے نبی کی عزت کے اسمبلی کے اندر میں نے اور آپ نے اپنے قائد محترم، قائد اسلامی انقلاب، جمعیت علماء اسلام کے سرپرست، جمعیت علماء اسلام کے صدر حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں کو مضبوط کر کے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، عظیم الشان سالانہ شہدائے اسلام کانفرنس میں اکثر و بیشتر حضرات سالانہ شرکت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم اپنے ان محسنین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس عظیم الشان دن کی مناسبت سے اس عظیم دینی درسگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ انگریزی مہینے کے اعتبار سے یہ اگست کا مہینہ ہے۔ آج سے تقریباً 45 سال پہلے اس ملک عزیز پاکستان کی سرزمین پر فتنہ قادیانیت کے استیصال کے لیے ایک عظیم تحریک جسے تحریک ختم نبوت 1974 کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ملک عزیز پاکستان میں دفاع ختم نبوت کے لیے تین بڑی تحریکیں چلیں، جن میں پہلی تحریک تحریک ختم نبوت 1953 کہلاتی ہے، دوسری تحریک
جس کا آغاز 22 مئی 1974 سے ہوا اور یہ تحریک 7 ستمبر 1974 کو اپنے مکمل نتائج لے کر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئی۔ تیسری بڑی تحریک تحریک ختم نبوت 1984 کہلاتی ہے، جس میں امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوا، اور وہ یہ کہ قادیانی شعائر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کی اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس میں تحریک ختم نبوت 1974 کے حوالے سے چند معروضات آپ کی گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ یہ اجتماع اسلام اور پیغمبر اسلام اصحاب پیغمبر اور آل پیغمبر سے محبت رکھنے والے جانباز جان نثار مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ ہمیں اس اجتماع سے اپنے لیے دین اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب پیغمبر کے لیے ایک جذبہ سے سرشار ہو کر جانا ہے۔ یہاں اس پروگرام میں شرکت کے بعد ہمارے دل و دماغ میں ایک جذبہ، ایک مشن، ایک لگن اور تڑپ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، آج میں اور آپ ہر مسلمان بڑی ہی جرأت اور شجاعت کے ساتھ اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں، اس اظہار کے پیچھے ہمارے اکابر کی لازوال بے مثال باوفا قربانیاں ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہر گلی چوک چوراہے کے اندر مسلمان سینہ تان کے اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے عشق نبی کا اظہار کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے پہلوں نے ہمارے ایمان کی بقا کے لیے قربانیاں دیں۔ آج میں اور آپ آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے قربانی دیں گے تو یقیناً ان کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ محفوظ ہوگا۔
اگر آج میں نے آپ نے اپنے ایمان کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی بقا کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی نہ دی، اپنے آپ کو میدان عمل میں کھڑا نہ کیا، تو شاید جس طرح آج مجھے آپ کو دین، ایمان، عقیدہ، نظریہ ملا، آنے والی نسلوں کو اس انداز سے ایمان، عقیدہ اور نظریہ نہ مل سکے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ میں اور آپ اپنے اسلاف، اپنے اکابر کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے دین اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے، یاران پیغمبر کے لیے، آل پیغمبر کے لیے اپنے آپ کو ذہناً، عملاً، فکراً تیار کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا 22 مئی 1974 کو ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ نادرن ایریا کی سیر و سیاحت کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی سرزمین پر قادیانی شترے بے مہار کی طرح دندناتے پھرتے تھے، انہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں تھا۔ پاک فضائیہ کے طیارے چناب نگر ربوہ کی سرزمین پر بیٹھنے والے مرزا ناصر کو سلامی دیا کرتے تھے۔ 22 مئی 1974 کو ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کی ٹرین چناب نگر اسٹیشن پر رکی۔ قادیانیوں نے حسب عادت اس رکنے والی ٹرین کے مسافروں کے اندر ارتداد پر مشتمل، الحاد اور زندقہ پر مبنی لٹریچر تقسیم کیا۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 45 سال پہلے اسی ملک و ملت کی سرزمین پر قادیانی ارتداد پر مشتمل لٹریچر تقسیم کرتے، مرزا غلام قادیانی زندہ باد کے نعرے لگاتے، نعوذ باللہ معاذ اللہ اسلام مرد آباد کے نعرے لگاتے۔ اس ٹرین میں ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کی ایک معتد بھی تعداد موجود تھی جو فتنہ قادیانیت سے اچھی طرح آشنا تھے، جن کے دل و دماغ کی تختی پر آقا نامدار امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کا سبق نقش ہو چکا تھا۔ وہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کے کفر اور الحاد کو پہچان چکے تھے۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے جھنڈے پرچم بلند کر چکے تھے۔ اصحاب پیغمبر کی محبت کو اپنے قلب و جگر میں بٹھا چکے تھے۔ آل پیغمبر، خاندان پیغمبر، اہل بیت کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ ادھر مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ کی توہین کی، سیدنا حسنین کریمین کی توہین کی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی۔ قادیانیوں نے وہ توہین پر مشتمل لٹریچر ان غیرت مند اسلام کے متوالوں اور جانبازوں میں وہ لٹریچر تقسیم کیا۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظ قادیانیوں کی اس گستاخی کو
برداشت نہیں کر سکے، وہیں جہاں پر قادیانیوں نے اسلام مرد آباد کے نعرے لگائے، مرزا قادیانی زندہ باد کے نعرے لگائے، ان مسلمانوں نے قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے، مرزا غلام قادیانی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان تصادم ہو جاتا، ٹرین روانہ ہو گئی۔ مرزا طاہر اس وقت مرزا ناصر کا سیکٹری شمار ہوتا تھا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور مرزا ناصر کے درمیان طاہر رابطے کا کام دیتا تھا۔ اس طاہر نے سارا معاملہ جا کے ناصر کے سامنے پیش کیا۔ ناصر نے طاہر کو جناب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس بھیجا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے پاس جا کر طاہر نے سارا رونا رویا، ساری راگنی گائی۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو رام کرنے کے لیے یہ قادیانیت کی ظلم و بربریت، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا، یہ سارا جناب ذوالفقار علی بھٹو کی گود میں ڈالنے کے لیے طاہر نے کوشش کی، مگر جناب ذوالفقار علی بھٹو بڑے ہی زیرک قسم کے سیاست دان تھے، انٹرنیشنل فیم کے آدمی تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئلوں کی دلالی میں قادیانی مجھے شامل کرنا چاہتے ہیں، میں ان کی بات سن کے مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھاؤں گا، پورا ملک میرے خلاف سراپا احتجاج بن جائے گا، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں میرے خلاف آواز اٹھے گی۔ بڑے ہی اچھے انداز میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ساری گیم طاہر سے لے کر پلٹ کر اسی کے گود میں رکھ دی اور طاہر سے کہا، میں تو تمہیں بڑی جماعت سمجھتا تھا، میں تو تمہیں بڑا بہادر سمجھتا تھا، مجھے کیا معلوم کہ تم اتنے بزدل ہو، چند مسلمان طلبہ کو بھی تم سنبھال نہیں سکے۔ یہ جواب دیا اور طاہر کو رخصت کر دیا۔ طاہر نے ساری کارگزاری جا کے ناصر کو سنائی۔ ناصر نے سی آئی ڈی لگوائی، ان طلبہ کے آنے کا پروگرام معلوم کیا۔ چنانچہ 29 مئی 1974 کو یہی قافلہ جو 22 مئی 1974 کو یہاں سے گزرا تھا وہ واپس آیا۔ قادیانیوں نے طے شدہ پروگرام کے مطابق ان نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، انہیں مارا، انہیں زد و کوب کیا، انہیں موت کے منہ میں داخل کر دیا، موت کے دہانے پہ لا کے ان نہتے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا۔ تحریک ختم نبوت 1974 کی بنیاد، آغاز، ابتدا 29 مئی 1974 سے ہوئی۔ چنانچہ جب یہ تصادم ہوا، اس تصادم کی اطلاع فیصلہ آباد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما مولانا تاج محمود کو ہوئی۔ انہوں نے آنن فانن آدھے گھنٹے کے نوٹس پر پورا فیصلہ آباد ریلوے اسٹیشن پہ جمع کیا۔ اسلام کے جانباز، اسلام کے متوالے، نبی کی ختم نبوت کے محافظ آدھے گھنٹے کے اندر فیصلہ آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے۔ ایک جمع غفیر تھا، کان پڑی آواز نہیں سنتی تھی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ مولانا تاج محمود اسٹیشن پر پہنچے، وہاں پر موجود ایک چھوٹی دیوار پر کھڑے ہو کر مولانا تاج محمود نے ان 116 زخمی طلبہ سے خطاب کیا اور ایک تاریخی جملہ کہا، میرے بیٹو، تمہارے جسم سے نکلنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا قادیانیوں سے حساب لیا جائے گا۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا، کراچی سے لے کے خیبر تک، خیبر سے لے کے کراچی تک، گلی گلی، کوچہ و بازار محمد الرسول اللہ کے دیوانے ختم نبوت کا پرچم لے کر اپنے ان اکابر علماء کے ساتھ شانہ بشانہ چل کے نکلے۔ پھر وہ
وقت بھی ہے کہ فیصل آباد کی سرزمین ہے. مولانا تاج محمود فیصل آباد کے اندر مرکزی جامع مسجد کے اندر خطاب کر رہے تھے. اس ولولہ انگیز انداز میں, اس رکت امیز انداز میں خطاب کیا, نبی کی عظمت کو بیان کیا, غلامان پیغمبر کی قربانیوں کو بیان کیا, اور اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے مجاہدین ختم نبوت کو تیار کیا. ایسا عجیب و غریب منظر پیش کیا کہ مسجد کے باہر جوتیوں والی جگہ پہ ایک عورت بھیک مانگ رہی تھی. اس کی گود میں چھوٹا معصوم بچہ دودھ پیتا ہوا موجود تھا. وہ مجمع چیرتی ہوئی آئی, مولانا تاج محمود کے قدموں میں اپنے بچے کو ڈھیر کیا اور اسے کہا کہ مولانا آپ نے اللہ کے نبی کی عزت کی بات کی, آپ نے اللہ کے نبی کی ناموس کی بات کی, تاج ختم نبوت کی حفاظت کی بات کی. میں بھیک مانگنے والی ایک غریب عورت ہوں, میرے دل کے اندر بھی اللہ کے نبی کی محبت ہے, میرے دل میں بھی اللہ پر ایمان ہے, نبی پر ایمان ہے, ختم نبوت پر ایمان ہے. اگر میں آپ کو مال نہیں دے سکتی تو میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں, اپنے جگر کے ٹکڑے کو پیش کرتی ہوں. چنانچہ وہ معصوم دودھ پیتا بچہ مولانا کے قدموں میں ڈھیر کیا, جانے لگی. مولانا نے کہا بی بی سنو, سب سے پہلے اللہ کے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے, تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تاج محمود کے سینے میں گولی پیوست ہوگی. دائیں طرف بیٹھے اپنے اکلوتے بیٹے طارق محمود کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھر اس کے سینے پہ گولی لگے گی, پھر یہ مجمع اللہ کے نبی پر قربان ہو جائے گا. ضرورت پڑی تو تمہارے بیٹے کو بھی اللہ کے نبی کی عزت کے لیے, ناموس کے لیے, دفاع کے لیے پیش کیا جائے گا. تلک الایام نداولها بین الناس. چلیے 1300 سال پیچھے اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے غلامان پیغمبر سے اپیل کی, جاؤ اللہ کے دین کی سربلندی کا معاملہ ہے, اللہ کے دین کی بقا کا معاملہ ہے, پیغمبر کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کا معاملہ ہے. جس کے پاس جو ہے لا کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دے. سب گئے, جو تھا لے آئے. ایک عورت گئی اپنے بچے کو لائی, نبی کے قدموں پہ ڈھیر کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا بی بی یہ بچہ میدان جہاد میں ہمارے کس کام آئے گا؟ وہ کہنے لگی اللہ کے نبی سے میں نہیں جانتی کہ میدان جہاد میں آپ کے کس کام آئے گا, مگر اتنا ضرور جانتی ہوں اگر دشمن کی طرف سے کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو میرے بچے کو بطور ڈھال کے اس کے آگے کر دیا جائے, اس کے چیتھڑے چیتھڑے ہو جائیں. مجھے یہ گوارا ہے, میرے نبی کے قدموں میں کانٹا چبھ جائے, مجھے یہ گوارا نہیں. نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت. میرے محترم دوستو, مجھے آپ کو ایک منزل تک لے جانا ہے. 29 مئی 1974 کو قادیانی اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی. محدث کبیر رئیس المحدثین علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری کے شاگرد حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری میری اور آپ کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے. مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود میری اور آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام کے امیر اور سرپرست تھے. حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے اس معاملے کو اسمبلی کے اندر اٹھایا. اسمبلی کے باہر مولانا محمد یوسف بن نوری اور ان کے گرامی قدر رفقائے کرام نے اس معاملے کو اٹھایا. آج کے دور میں بھی دونوں محاذوں پر یکساں طور پر جرأت اور بہادری کے ساتھ, شجاعت اور بیدار مغزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے 74 میں شیخ بنوری نے اسمبلی کے باہر کام کیا, عوام کا ذہن
بنایا، مفتی محمود نے اسمبلی کے اندر کام کیا، وزراء کا ذہن بنایا۔ آج بھی ضروری ہے حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی جو میری اور آپ کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اسمبلی کے باہر مسلمانوں کا ذہن بنا کے انہیں تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت اور صدا کے لیے تیار کریں۔ اسمبلی کے اندر میں نے اور آپ نے اپنے قائد محترم قائد اسلامی انقلاب جمعیت علماء اسلام کے سرپرست جمعیت علماء اسلام کے صدر حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھوں کو مضبوط کر کے انہیں اور ان کی جماعت کو اسمبلی کے اندر پہنچانا ہے، تاکہ اسمبلی کے باہر مجلس تحفظ ختم نبوت اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرے۔ اسمبلی کے اندر جمعیت علماء اسلام اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرے۔ شہدائے اسلام کانفرنس میں آنے والا مسلمان آج وعدہ کر کے جائے ان شہداء کے خون کے ساتھ کہ اسمبلی کے باہر اپنی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کا دست و بازو بنے گا، اسمبلی کے اندر جمعیت علماء اسلام کا دست و بازو بنے گا۔ کیا خیال ہے؟ میں اور آپ اس چیز پر تیار ہیں؟ سر کے دل سے انشاءاللہ الرحمن ہم مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی قائدین حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب جو امیر مرکزیہ ہیں، حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، حضرت مولانا صاحبزادہ محمد سلیمان یوسف بنوری جو کہ نائب امراء ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کریں گے کہ انشاءاللہ الرحمن جب بھی آپ نبی کی عزت دفاع ناموس پیغمبر تاج ختم نبوت کے لیے ہمیں یاد کریں گے، انشاءاللہ الرحمن ایک سے بڑھ کر ایک مسلمان نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہی بات مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی کہوں گا، جب وہ مجھے آپ کو نبی کی عزت نبی کی ناموس ختم نبوت کے حوالے سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم ختم نبوت کی بقا کے لیے مولانا کے دست و بازو بن کے پرچم نبوی کو بلند کرنے کے لیے رب کی زمین پر رب کا نظام غالب کرنے کے لیے مولانا کے دائیں بائیں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ختم نبوت کا بول بالا کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا خیال ہے 29 تاریخ کو پھر آپ کراچی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن؟ خود بھی آنا ہے، اوروں کو بھی لے کر آنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہے مجھے تو دعوت ہی نہیں ملی، آپ کیوں نہیں آئے، مجھے کسی نے دعوت ہی نہیں دی، تو اس پر میں آپ کو ایک بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری اور آپ کی جماعت کے امیر تھے مجلس تحفظ ختم نبوت کے۔ کچھ بیماری تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے سفر سے منع کر دیا، تو حضرت نے اپنے بیٹوں سے کہا چناب نگر کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر جانا ہے۔ تو حضرت کے بیٹوں نے کہا جی ڈاکٹر نے منع کیا ہے، سفر نہیں کرنا، آپ بیمار ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کوئی بات نہیں سنی اور فرمایا میں نے کانفرنس چناب نگر پہ جانا ہے۔ تو صاحبزادہ عزیز احمد صاحب کہنے لگے میرے پاس آخری پتہ تھا، میں نے وہ بھی پھینک دیا، اور وہ یہ تھا، میں نے کہا جی ملتان والوں نے تو آپ کو دعوت ہی نہیں دی، ملتان مرکز والوں نے تو آپ کو دعوت ہی نہیں دی۔ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے یہ میری اپنی جماعت ہے، مجھے کوئی دعوت دے یا نہ دے میں نے چناب نگر جانا ہی جانا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ہماری اپنی جماعت ہے، ہمیں کوئی دعوت دے نہ دے ہم نے جانا ہی جانا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرا پروگرام ہے تو میں نے اپنے پروگرام میں جانا ہے، مجھے حماد اللہ صاحب دعوت دیں یا دے نہ دے، مجھے ڈاکٹر نثار صاحب دعوت دیں یا نہ دے، ناہیوں صاحب دعوت دیں یا نہ دے، راشد صاحب دعوت دیں یا نہ دے، میں خود اوروں کو دعوت دے کر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پرچم اسلام کو اس ملک و ملت کی سرزمین پر بلند و بالا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو، شاید کل قیامت والے دن یہ شرکت ہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔
کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔